دماغ کو کھول دے اللہ تعالیٰ، اور سن کر کے انشاءاللہ العزیز ہمیں بھی جنت کی بشارت اللہ سنا دے اور اللہ تعالیٰ جنت کا ہم مستحق بنا دے انشاءاللہ العزیز۔ تو عزیزان محترم، یہ عنوان اس لیے لیا گیا ہے کہ معاشرے کی اصلاح اس عنوان کے اندر ہے، نصیحت اس عنوان کے اندر ہے، طریقہ اس عنوان کے اندر ہے، محبت اس عنوان کے اندر ہے، اسلام کا جذبہ اس عنوان کے اندر ہے، اللہ کے چاہت اس عنوان کے اندر ہے، اور پھر وہ مقام جسے اللہ رب العزت نے کہا کہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں، کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا، جنت انشاءاللہ تعالیٰ اسی عنوان کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے محدود کیا۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، بات مختصر اور اچھی ہے انشاءاللہ العزیز، اگر سماعت کریں تو صحیح ڈھنگ سے بہت سارے جو ہے نا نکاتوں میں پہنچ سکتے ہیں اور معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمارے کام بھی آ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ مختصر یہ کہ تھوڑا سا میں اسلام سے پہلے کے واقعات اور اسلام سے پہلے کے نبیوں کے تھوڑے واقعات کو آپ کے سامنے نہ لاؤں تو یہ بات کو سننے کا اور جذبہ ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ مختصر یہ کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جنات اور فرشتوں کی پیدائش کی سرزمین کے اوپر۔ جنات اور سرزمین فرشتوں کی جب پیدائش ہوئی، کچھ عرصہ جب گزرنے لگا، جنات کی شرارت میں فرشتوں کے ساتھ میں بڑھنے لگی، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے ایک مشورہ کیا، ایک بات رکھی، ایک سوالیہ نشان چھوڑا، کہا کہ اے فرشتوں، میں اب ایک عجیب سی مخلوق بنانے والا ہوں، ایک عجیب تخلیق کرنے والا ہوں جو اشرف المخلوقات ہوگی، میں انسان بنانے جا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے پلٹ کر جواب دیا کہ اللہ، کیا پہلے سے زمین پر فتنہ و فساد مچانے والے قوم نہیں ہیں؟ ایک اور نئی قوم کو بنا کر اور فتنہ و فساد مچانا چاہتا ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا نہیں، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں کو بنانے کے بعد کیا کرنے والے ہیں۔ اب چنانچہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کی، ایک نئے انسان کی پیدائش ہوئی، جنت کی مٹی سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور پھر ایک مٹی کا پتلا تیار ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس پتلے کے اندر، اس مجسمے کے اندر اللہ نے روح کو بھر دیا۔ آدم علیہ السلام کے اندر ایک نئی جان آئی، آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے کہا، اے فرشتوں، میں کہتا نہیں تھا کہ میں ایک نئی مخلوق بنایا جا رہا ہوں، اور یہ ہو تمہارے سامنے جس کا نمونہ۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، یہ عجیب سی مخلوق زمین پر فتنہ نہیں کرے گی، برابر کرے گی۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ہرگز نہیں، یہ میرا خلیفہ رہے گا۔ خلیفہ کس کو کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بارے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کارنامے انجام دیے جو نبی نے ہدایت کی تھی، جو وہ باتیں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں رکھی تھی، وہ عمل کر کے بتایا لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں حاصل ہوتی تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ اسی کو خلیفہ کہا گیا جو قوم کی فکر میں لگا رہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اور یہ خلیفہ تیار ہو گیا، اور زمین پر یہ میری عبادت کرے گا، میرے علاوہ کسی اور کو نہیں پوجے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے مثال کے طور پر کہا، کچھ پھلوں کے اور کچھ درختوں کے نام فرشتوں سے دریافت کیے۔ اللہ رب العزت نے کہا فرشتوں نے کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہم نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، اس کے بارے میں تو جو پھل بتا رہا ہے، تو درخت بتا رہا ہے، جو چیزیں بتا رہا ہے، یہ ہم نہیں جانتے، اس کے معاملے میں کیا نہیں ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ میرے خلیفہ بتا دیں یہ پھل کا نام کیا ہے۔ آدم نے فوری جھٹ سے بتا دیا، درخت کو بتا دیا، تمام وہ چیز نشانیاں جو اللہ رب العزت نے بتائی تھی، ان نشانیوں کو آدم علیہ السلام نے گر کر بتا دیا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ بے شک اللہ، تیری تخلیق بڑی نایاب ہے۔ یہاں سے سلسلہ شروع ہوا انسانیت کا۔ آدم علیہ السلام کچھ کم و بیش 1500 سال کی جن کی عمر آتی ہے تاریخی روایات کے مطابق، 1500 سال تک آدم علیہ السلام اس سرزمین پر نمودار رہے، زندہ رہے۔ آپ کی بیوی حوا علیہ السلام زندہ رہی، آپ کی اولاد پیدا ہوتی رہی، اور دونوں کے رشتے طے ہوتے رہے، انسانیت بڑھتی رہی۔ یہاں سے آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ رب العزت نے نبوت کے سلسلے کو شروع کیا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبی بنایا، پہلا نبی، نبیوں کی فہرست میں جس کا نام آتا ہے وہ نوح علیہ السلام ہے۔ اس سے پہلے نہ جبرائیل کو حکم تھا نہ کسی کے پاس جا کر تم پیغام کو پہنچانا۔ جبرائیل علیہ السلام کو ذمہ داری عائد کر دی گئی کہ میرا یہ نائب رہے گا، میرا خلیفہ رہے گا، میرا نبی رہے گا، اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی رہبری کرتے رہنا۔ میں وقتاً فوقتاً
تمہیں نصیحتیں کرتے رہوں گا جبرائیل، اور تم میرے نبی کے پاس جانا اور میری نصیحتوں کو میرے نبی کے پاس پہنچانا اور تم بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت کی ہے اور اللہ کے پیغام کو تم لوگوں تک پہنچاتے رہنا۔ چنانچہ نوح علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام جب وہ کہیں وحی لے کر کے آتے تو نوح علیہ السلام اس کو سنتے اور اپنے قوم کے سامنے بات کو رکھتے۔ نوح علیہ السلام کے دور میں شرک بڑے فرعونی انداز میں پھیل چکا تھا۔ شیطان نے جو ذلیل ہو کر کے آدم کے دور میں جب جنت سے نکالا گیا تھا، یہاں موقع مل چکا تھا اسے کہ اب نبی کوئی نہیں ہے، انسانیت کے باپ کو اللہ نے ختم کر دیا ہے، اب اللہ نے نبی کو نہیں بنایا ہے، تو اس نے قوم کے درمیان میں آ کر کے کہا اے لوگوں، اب تمہارے درمیان میں آدم تمہارا نیک آدمی نہیں رہا، تمہارے آدم کی اولاد میں حابیل یا قابل نہیں رہے، ان کی اولاد کے اور نیک لوگ نہیں رہے، لہذا تم اب اللہ کی عبادت کیسے کرو گے؟ کیسے تم اللہ تک اپنی بات کو پہنچاؤ گے؟ کیسے تم اللہ کو راضی کر سکو گے؟ لوگوں نے کہا کہ بھائی بات تو صحیح ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، نیک لوگ تو سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ لہذا اس شیطان خبیث نے جو جنت سے نکالا ہوا تھا، اس شیطان نے قوم کے درمیان میں کہا جو تمہارے درمیان میں نیک لوگ مر جائیں تم ان کے ہو بہو مجسموں کو بنانا، ان کے مجسموں کو تراشنا پتھروں میں اور ان کو اپنے گھروں کی زینت بنانا اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہنا اے نیک لوگوں، تم اللہ کے پاس پہنچ چکے ہو، ہماری یہ حاجتیں ہیں تم اللہ کے سامنے رکھنا۔ چنانچہ یہ بنیاد پڑی، پہلی مرتبہ اللہ کی ذات صفات الوہیت کے اندر شرک کی شیطان نے بنیاد ڈالی، شرک کے لوگ ملوث ہوتے رہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو نبی بنایا اور پھر شرک کے بارے میں مذمت کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام سے کہا اے نوح، ہم تمہارے طرف کی آیتوں کا نزول کرتے ہیں، ہم پیغام بھیجتے ہیں، تم اپنی قوم کے سامنے بات کو رکھنا۔ نوح علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کی بات رکھتے اور ایک اللہ کی بات کرتے، شرک کی مذمت میں کہتے تو قوم پلٹ کر کہتی کہ اے نوح، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ ہمارے نیک لوگوں کی بددعا تجھے لگ جائے گی، ہمارے نیک لوگ تجھے اللہ کے پاس پہنچنے سے روک دیں گے، یہ ہمارے نیک لوگ تجھے نیست و نابود کر دیں گے، تو اپنی زبان کو روکے رکھنا۔ لیکن اللہ رب العزت کا کچھ اور منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ تمہاری بیوی کے سامنے بھی بات کو رکھنا، تمہاری اولاد کے سامنے بھی بات کو رکھنا، لیکن بیوی کے سامنے جب بات گئی تو بیوی نے انکار کر دیا۔ نوح علیہ السلام کہا کہ نہیں، خاندانی منصوبہ بندی جو چل رہی ہے اسی پر عمل کیا جائے گا، یہ تمہاری نئی باتوں کو ہم تسلیم کرنے والے نہیں۔ اللہ تک پہنچنے کا کوئی نہ کوئی تو ذریعہ ضرور چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اسی منظر کو کھینچ کر سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں واضح کر کے بتایا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھو تو صحیح کہ اللہ کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے کیا؟ یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ ہر وہ چیز جاننے والا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ کو پکار کر اس سے حاجت منت مرادیں پوری کرو تو لوگ جواب دیتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم ایسا نہیں کرنے والے ہیں، اللہ ہماری سننے والا نہیں ہے، ہم یہ اللہ کے سفارشی ٹھہرا رہے ہیں، ہم اللہ کے پاس ان کو سفارش کرنے والے بنا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا یہ لوگ جو سفارش کرنے والے ٹھہرا رہے ہیں یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے اور اللہ تعالیٰ کے شرک سے بیزار ہے۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ کو دہرا کر بتایا، قوم نے پلٹ کر اس کے منجوہر مخالفت کے الفاظ کو دہرایا۔ چنانچہ ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ نوح علیہ السلام کی ساری قوم کو نیست و نابود کر دیا گیا، تمام کی تمام قوم کو سمندر کے اندر غرق کر دیا گیا، زمین سے پانی کے فوارے نکلے، آسمان سے اللہ نے پانی کو برسایا، پہاڑوں سے اللہ نے پانی کے چشموں کو نکال دیا اور ساری کی ساری قوم پانی میں غرق ہو کر ختم ہو گئی۔ جتنے لوگ ایمان لائے تھے 120 آدمی، 950 برس کی تبلیغ میں 120 آدمی نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لائے جو کشتی میں سوار ہوئے۔ میں مختصر تاریخ لے جا کر ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی دیکھنا ہے، وہاں سے لینا ہے جنت کی کیا بشارت ہے ہمارے پاس۔ ان واقعات کو سناؤ تو سمجھ میں بھی آئے کہ ہماری زندگی آج کہاں پر جا رہی ہے۔ اور وہ صحابہ کرام جب ان کے سامنے یہ باتیں آتی تو ان کا ضمیر کیسے جاگا ہوا ہوتا، وہ اپنے آپ کو کیسے اسلام کے لیے وقف کیے ہوئے ہوتے۔ پھر میں اور آپ اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم اسلام کے لیے کیا کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو بس کہنے کا مقصد یہ کہ طوفان آیا، غرق ہو گئی ساری کی ساری قوم، جتنے لوگ بچے تھے اللہ نے ان کو بچا کر کے نکال دیا۔ غرق مختصر یہ نبیوں کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، یعقوب علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، یوسف علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، اسحاق علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، یونس علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سب سے آخری نبی جس کو چنا وہ ہے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے
آخری برگزیدہ نبی بنایا، جس کی تصدیق میں اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کے اندر واضح کر کے بتایا اور کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی کے بھائی ہیں نہ کسی کے باپ ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں، یہ آخری رسول ہیں اللہ کے، ہم نے ان کے پشت پر مہر نبوت کو داغ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے نبوت کو ختم کر دیا، کوئی نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا کہلائے گا۔ بس کرنے کا مقصد یہ اللہ نے محترم کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں شرک شروع ہوا، جس طرح سے نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک تھا، اللہ نے اس قوم کے تباہ و برباد کر دیا۔ صالح علیہ السلام کی قوم میں شرک شروع ہوا، اللہ نے اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ غرض مختصر یہ کہ ہر قوم پر اللہ رب العزت نے اس بنیاد پر ہلاک و بربادی کا نظام قائم کیا کہ وہ اللہ اس کے رسول کے قانون کی مخالفت میں عمل کیا کرتے تھے۔ اس ذمت میں اللہ رب العزت نے انہیں نصف و نابود کر دیا، جہنم رسید کر دیا۔ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی انہیں نہیں ملنے والی ہے۔ اب آئیے میرے اور آپ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، اور پھر اسی زندگی سے مجھے اور آپ کو وہ مواد نکالنا ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جنت کی بشارتیں دی تھی، اور پھر کیا میں اور آپ اس کے مستحق ہیں کہ مجھے اور آپ کو بھی جنت ملے۔ انسان کے لیے آج ایک بات کی فکر رہ گئی ہے، ارے بھائی برسوں سے کرائے کے مکان میں ہوں، کم سے کم 50 کا مکان تو ہی ملے گا تو ذاتی بنا لوں گا۔ ارے میں برسوں سے 2000 کی نوکری کر رہا ہوں، 3000 کی ملی تو میں اچھی کر لوں گا۔ بہت زمانے سے ہندوستان میں کام کر رہا ہوں، دبئی یا سعودی عرب جانے کا موقع ملا تو اچھا ہمارے پیسے میں ذرا برکت دے رہی تھی۔ غرض آدمی اتنا لالچی ہو گیا ہے کہ اپنے مفاد کے بارے میں پورے پروگرامنگ بنا رہا، اور ایسے پروگرامنگ بنا رہا جو مقام کو انسان کو چھوڑ کر کے جانا ہے، کہ ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ زندگی رہنی، ہرگز نہیں رہنے والی۔ انسان کو تمام کی تمام چیزیں چھوڑ کر کے جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے لیے بہترین درس دے کر فرمایا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201، جس میں اللہ رب العزت نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بار بار دوہرا کر، اے ہمارے رب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، اے میرے رب میرے لیے دنیا کو بہترین بنا دے، میری دنیا کو اے رب بہترین بنا دے اور میری آخرت کو بھی بہترین بنا دے۔ ذرا میں پوچھ لوں آپ لوگوں سے بات کو شروع کرنے سے آگے لے جانے سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ اس دعا کو دن میں پڑھا کرتے تھے، اور پھر جب آپ عمرہ یا حج کے لیے گئے، جس وقت آپ نے جب رکن یمانی سے جب مقام ابراہیم تک اپنے قدموں کو ڈال کر جب طواف کر رہے تھے تو کون سی دعا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر؟ یہی دعا تھی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ذرا میں سوال کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، ذرا سوچو تو صحیح، جس کو اللہ رب العزت نے مالک حوض کوثر بنایا، جس کو امام الانبیاء بنایا، جس کو شافعی بحشر بنایا، جس کے لیے اللہ رب العزت نے معراج کے موقع پر آسمانوں کو سجا دیا، جس کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کی سیر کروا دی، جس کو اللہ رب العزت نے جہنم کے واقعات سے آگاہ کرا دیا، جس کو محسن انسانیت بنا کر دنیا میں اللہ رب العزت نے بھیجا، وہ شخصیت دعا کر رہی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم، اسی شخصیت سے بات شروع کر کے ان کے ماننے والوں تک جب میں اور آپ آئیں گے تو انشاءاللہ خواتین کے لیے بھی درس رہے گا، میرے لیے بھی درس رہے گا، انشاءاللہ آپ لوگوں کے بھی درس رہے گا۔ وہ نبی کی زندگی کیسی تھی ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، اللہ اکبر، سینہ بڑھاتا ہے دوست، یہ باتوں کو کہتے ہوئے برداشت نہیں ہے انسان کے پاس۔ کیا زندگی تھی نبی کی میرے اور آپ، عالیشان بلڈنگ، گھر کے سامنے نوکر چاکر نہیں۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ارے تم کیا جانتے ہو نبی کے کمرے کے بارے میں؟ تمہارا نبی تھکا ماندہ لوگوں کے درمیان میں سے اپنے ذہن کو تھکایا ہوا، جسم کو تھکایا ہوا جب گھر میں داخل ہوتا، جب داخل ہوتا تو اس کو کھڑے ہو کر داخل ہونے کی جگہ مشکل پیش آتی۔ اتنا چھوٹا دروازہ آپ کے حجرے کا تھا کہ آپ جاتے ہو اپنی گردن کو جھکا کر اندر جاتے تھے۔ ہم عائشہ صدیقہ سے اللہ فرماتی ہیں کہ دیواروں کا یہ حال تھا کہ تمہارا نبی جب دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھتا تو وہ دیوار میں جو مٹی کے اونچے اونچے جو ہاتھوں سے جو لیپے ہوئے چیزیں
پیٹ میں دھس آیا کرتی، اور جب تمہارا نبی پیٹ دیوار سے ہٹاتا تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی کہ اس کے جسم کے اندر گڑے پڑے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ دنیا تھی نبی کی، یہ دنیا تھی نبی کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب کوئی آدمی باہر سے آتا